السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لهم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ شکر ہے، گنہگار، سیاکار، خطا کار، بدکار، نافرمان بندے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے آج ہمیں خوشیاں عطا فرمائی۔ نافرمان نبی کی امتی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب کے صدقے میں عید کا دن ہمیں عطا فرمایا، بہت ساری خوشیاں عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس شوق کے ساتھ مسلمان عید پڑھنے آتے ہیں، اسی شوق کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ پنج وقتہ نمازی بن جائیں تو اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں، پوری ہدایت عطا فرمائیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کنول کھلتے ہیں انہیں یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں انہیں یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے آج بھی ہم سنیوں کو شاہ مدینہ کی، ہم سنیوں کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب بھی پریشانی ہوتی، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی، صحابہ سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان و عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے، فرماتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ایسی پریشانیاں ہیں۔ آقا کریم فرماتے یہ کرو آرام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے والا آدمی، ان کے ساتھ چلنے والا، ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا، ان کے ساتھ رہن سہن کرنے والا، زندگی بسر کرنے والا، جب ان کی بات آتی ہے تو فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے دن، آج ہمارے اور آپ کے درمیان رمضان شریف تو گزر گیا، شوال المکرم کا مہینہ شروع ہے، پہلی تاریخ ہے۔ اے ایمان والو، آج عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رمضان شریف جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر نیند کو قربان کر کے سحری کیا، روزہ رکھا، فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی، تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرتا رہا، افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، پھر افطار کیا، مغرب کی نماز باجماعت ساتھ ادا کیا، عشاء اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہا۔ جن خوش نصیب مسلمانوں نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کی نگاہ کرم، اللہ کا کرم جن کے اوپر ہوتا ہے وہی رب کی بارگاہ میں جھکا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے جھکیں،
ضروری نہیں ہے کہ مسجد بنایا ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھیں۔ اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے بندیاں ہیں جو گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، جو گھر میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو گھر میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، جو گھر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز تو ہر جگہ جائز ہے، بس پاک رہنے چاہیے، جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، اسی لیے ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے، جیسا کہ الترغیب والترہیب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک طویل حدیث روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو جو سوال کرنا ہے کرو۔ سبحان اللہ۔ جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرنا ہے کر لو، میں پورا کروں گا۔ جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے تو میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے، مغفرت و بخشش پا چکے گے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ عید کے دن خوشیاں منانا چاہیے اور ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے اعمال بھی کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم نافرمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں عید کا دن عطا فرمایا۔ اب ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضری میں یتیم بچے کا جو پوری دنیا میں بیان کیا جاتا ہے، ہر سال اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، یتیم بچہ جب نبی کے عشق میں تڑپا، اس کو ایسے نبی نے اپنا بنایا کہ ساری دنیا اس کو یاد کر رہی ہے۔ صرف کڑکول میں نہیں، ہاویری میں نہیں، کرناٹکا میں نہیں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں اس یتیم بچے کا واقعہ عید کے دن بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں، ہم کتنے سال کے ہو گئے، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا، کوئی 80 کا، کوئی 25 کا، کوئی 30 کا، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ کل یہ بات ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تازہ آسمان سے اترا ہے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اب آئیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ غمزدہ اور پریشان راستے کی ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت و پیار سے اس کے سر پر دست رحمت رکھا۔ پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا، کیسے پوچھا؟ محبت سے پوچھا، پیار بھرے انداز سے پوچھا کہ اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس پریشان حال میں کیوں ہو؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ کہنے لگا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے والدہ نے دوسری شادی کر لی، اب میرا اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے، اگر میرے والد ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہناتے۔ اللہ اکبر۔ اب میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو مجھے اپنے باپ کی یاد آتی ہے، مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں، رحمت والے آقا ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کو ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مچل پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، اسے اپنے گھر لے آئے، اسے نہلایا، بہترین لباس پہنایا، خوشبو میں بسایا، کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا اے بچے کیا اب تم خوش ہو کہ نہیں؟ اب تم خوش ہو کہ نہیں؟ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا باپ میں ہو جاؤں؟ سبحان اللہ، تمہارا باپ میں ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں، حضرت علی مرتضیٰ تمہارے چچا، امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن ہو جائیں۔ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ محبوب خدا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بلکہ بہانہ نہیں ڈھونڈتی۔ دیکھو یتیم بچے پر جب نبی کی نگاہ پڑ رہی ہے تو آقا کریم ان کو گھر لے جا رہے ہیں، آقا کریم ان کو نہلا رہے ہیں، نیا کپڑا پہنا رہے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس، خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رش کرتے ہوئے بصد حضرت کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی شہید ہو گئے ہوتے، ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت خوش نصیبی حاصل ہو جاتی جو اس یتیم بچے کو ملی۔ پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا، ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بھی عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا، لیکن آخرت کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، رہنے کوئی نہیں آیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں آخرت کا خیال رکھو، تمہیں دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ آؤ ایک صحابی کی میں عید آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی کارروائی کریں گے۔ عید کے روز لوگ دربار عدالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران و پریشان ہو کر عرض کیا خلیفۃ المسلمین آج تو عید کا دن ہے، آج تو مسرت و شادمانی اور خوشی کا دن ہے، یہ عید کے دن رونا کیسا؟ آپ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ وعید بولتے ہیں پریشانی کو، بلاؤں کو، مصیبت کو، سمجھے؟ عید بولتے ہیں خوشی کو۔ انہوں نے فرمایا آج عید کا بھی دن ہے اور پریشانی کے بھی دن ہے، عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، یعنی آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور غم کا دن بھی ہے۔ آج جن لوگوں کے نماز روزہ قبول ہو گئے ہیں، کیا بولا؟ آج جن لوگوں کے روزہ اور نماز قبول ہو گئے ہیں ان لوگوں کے لیے آج کے دن ہے، عید کا دن ہے، اور جن لوگوں کی نماز روزہ رد کر کے ان کے منہ پر مار دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو آج کا عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہے، یعنی غم کا دن ہے۔ تو میں اس لیے خوف سے رو رہا۔ اللہ اکبر۔ انا لا ادری امن المقبولین امن المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے مقبول ہوا ہوں یا میں رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خوب غور کرو، سوچو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جن کی مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اچھا سچا بنائے، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو خوش رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ، تمام کے دلوں سے حسد، دشمنی،
کینہ، کدورت، بغض، جلن تمام کو دور فرما کر آج عید کا دن ہے، سب کو خوشیاں عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اکابرین کے قول کو اپنا کر زندگی کو خوش بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔